على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين وعلى محبيه وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال تعالى في مقام آخر: وقل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اور وہ لوگ جب کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں، جب کوئی گناہ کر لیتے ہیں یا اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. اور کون ہے جو اللہ کے سوا گناہوں کو معاف کرے اور یہ اپنے گناہوں پہ اصرار نہیں کرتے، بار بار گناہوں کو دہراتے نہیں کرتے جبکہ وہ جانتے ہیں. اور ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ اے اللہ، میں نے میری قوم سے کہا کہ تم لوگ اپنے رب سے مغفرت مانگتے رہو، گناہوں کی معافی مانگتے رہو، یقیناً وہ بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے. جب تم استغفار کرو گے، گناہوں کی معافی مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش اتارے گا، تمہاری مالوں سے بھی مدد فرمائے گا، اولاد سے بھی مدد فرمائے گا اور تمہارے لیے باغات بھی بنائے گا، نہریں بھی بہائے گا. حاضرین محترم، دو مختلف مقامات سے جس ارشاد ربانی کی تلاوت سے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے، اس کا ایک آسان سا ترجمہ آپ نے سماعت فرما دیا. صبح سے شام تک دانستہ یا نادانستہ، جانتے بوجھتے یا انجانے ہم سے بے شمار گناہ ہو جاتے ہیں. ہم اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، وقت پہ ہم نماز نہیں پڑھتے، اپنے آپ پر ظلم کرتے. جو ذمہ داریاں شریعت اسلامیہ نے ہم پر نافذ کی ہیں انہیں ہم کما حقہ ادا نہیں کرتے، یہ ہم گویا اپنے آپ پر ظلم کرتے. اگر وقت پر نماز بھی ہم پڑھتے ہیں تو نماز میں جو توجہ اللہ کی توجہ ہونی چاہیے، وہ توجہ ہمیں حاصل نہیں ہونی چاہیے. ہمارا جسم یہاں ہوتا ہے، ہمارا دماغ نہیں. اور ہم زبان سے پڑھ رہے ہوتے ہیں مگر دل ہمارا متوجہ نہیں ہوتا، تو ہماری اس انداز میں نماز پڑھنا بھی گویا اپنے آپ پر ظلم. یہی وجہ ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کی کبریائی کا
اقرار کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی کا۔ پھر اس کے بعد آپ بسم اللہ پڑھ کر ثنا پڑھتے ہیں، اللہ کا نام لے کر اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت کا ذکر کر کے ثنا پڑھتے ہیں۔ ثنا میں ہوتا کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، اے اللہ تیری پاکی ہے تیری تعریف کے ساتھ، وتبارک اسمک، تیرا نام برکت والا ہے، وتعالی جدک، تیری بزرگی بلند و برتر، ولا الہ غیرک، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر اس کے بعد تعاون و تسمیہ کے بعد آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے، اور الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، مالک یوم الدین، اے اللہ تو ہی قیامت کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ اللہ کی بارگاہ میں معروضہ پیش کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر تو چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، غیر المغضوب علیہم، اے اللہ ان کے راستے پر ہمیں نہ چلا جن پر غصہ کیا گیا، اور اس سے مراد یہودی ہے، یہودیوں کے راستے پر نہ چلا، ولا الضالین، اور گمراہوں کے راستے پر نہ چلا، یہاں گمراہوں سے مراد عیسائی ہے، اے اللہ یہودیوں کے راستے پر بھی نہ چلا، عیسائیوں کے راستے پر بھی نہ چلا۔ اس کے بعد آپ آہستہ سے اللہ کی بارگاہ میں آمین کہتے ہیں۔ آمین کا معنی ہے اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما، ابھی ہم نے جو دعا کی ہے اس دعا کو قبول فرما۔ پھر اس کے بعد آپ کوئی ایک سورہ پڑھ لیتے ہیں جو قرآن پاک کا سورہ ہوتا ہے، وہ قرآن پاک جس پہ ایک حرف کا پڑھنا 10 نیکیاں دلانے والا ہوتا ہے۔ آپ چھوٹے سے چھوٹا سورہ بھی مثال کے طور پر پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا نیاز مند نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے پیدا کیا نہ وہ پیدا کیا گیا، نہ اس کے کوئی ماں باپ ہیں اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کی برابری والا کوئی نہیں، اللہ کی شان ہی شان آپ بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے اللہ کی کبریائی کا اقرار کرتے ہوئے رکوع میں جاتے ہیں، سبحان ربی العظیم، اے ہمارے پروردگار تو ہی میرا رب ہے اور میرے ہی لیے پاکی ہے جو عظمت والا ہے۔ پھر اس کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے سن لیا اس بندے کی جس کی اس نے تعریف کی، جس بندے نے اس کی تعریف کی اس کی اللہ نے سن لیا۔ پھر ربنا لک الحمد، اے ہمارے پروردگار تیرے ہی لیے تعریف ہے۔ پھر اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی کا اقرار کرتے ہوئے آپ سجدے میں جاتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، اے میرے پروردگار تو ہی بلند و برتر ہے، تیرے لیے باقی ہے، ہم یہ اقرار کرتے ہیں۔ دوسری رکعت میں بھی تقریباً اسی انداز میں مکمل کرتے ہوئے آپ دونوں سجدوں کے بعد قاعدے میں بیٹھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام بدنی اور مالی عبادتیں اے اللہ تیری بارگاہ میں تحفہ ہیں۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر اللہ کا سلام ہو، اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں۔ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ ہم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ پھر اس کے بعد آپ شہادتین کا اقرار کرتے ہوئے کہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، واشہد ان سیدنا محمد عبدہ ورسولہ، اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دعائے ابراہیم پڑھتے ہیں، دعائے ابراہیم میں اللہ کے نبی کے لیے دعا درود رحمت کی دعا کرتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ پھر اس کے بعد اللہم بارک علی سیدنا محمد۔ یہ پورے جو کام آپ کرتے آ رہے ہیں مجھے یہ بتائیے یہ پورے کام نیکی ہیں یا ظلم ہیں؟ اللہ اکبر کہہ کے آپ نے ہاتھ باندھا، وہاں سے یہاں تک آپ نے جو کچھ پڑھا، آپ کھڑے ہوئے
اللہ کی بارگاہ میں پورے ادب کے ساتھ آپ نے قیام کیا، آپ جھکے، اللہ کے سامنے جھکے، سجدے میں گئے، اللہ کے سامنے سجدے میں گئے، اور آپ قاعدے میں بیٹھے، اللہ کی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے آپ قاعدے میں بیٹھے ہیں۔ تو یہ تمام کام اور یہ تمام زبان سے ادا کیے جانے والے کلمات نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، مگر اس کے بعد آپ عرض کرتے ہیں، آپ کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اس کے بعد اب کہو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم کیا، میں نے اپنے آپ پر یہ جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں، جس طریقے سے مجھے پڑھنا چاہیے تھا، جس توجہ سے مجھے پڑھنا چاہیے تھا، جس التفات کے ساتھ مجھے پڑھنا چاہیے تھا، میں نے وہ توجہ حاصل نہیں کی، میں نے وہ توجہ کیا حدیث احسان میں کیا فرمایا گیا؟ حضرت جبریل علیہ السلام جب نبی پاک کی بارگاہ میں آ کے مختلف سوالات کیے تھے، انہوں نے ایک سوال کیا تھا بل احسان، یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی ایسے عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ توجہ پیدا کرنا عبادت کے دوران، کیا یہ توجہ ہماری حاصل ہوتی ہے؟ کیا ہم اللہ کو دیکھنے کا تصور لے کے عبادت کرتے؟ نہیں۔ تو ٹھیک ہے، ہمارے حال ذات پر کرم کرتے ہوئے سرکار نے اگلے جملے میں نرمی فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم یہ تصور نہ کر سکو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو کم سے کم یہ تصور کر دو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، سوچیں، کیا ہم نے کبھی اپنی عبادتوں میں یہ تصور کیا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا؟ اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ ہوں گے جو اس تصور کے ساتھ پڑھتے ہوں گے، مگر عمومی طور پر ہم پڑھ رہے ہیں اور ہمارے خیالات بہک رہے ہیں۔ خیالات کا بہکنا بتا رہا ہے کہ ہمارا تصور ابھی مضبوط نہیں، کیونکہ اللہ جب دیکھ رہا ہے تو اللہ صرف ظاہر کو نہیں دیکھتا، باطن کو بھی دیکھتا ہے۔ دل کے ارادے بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں، دل میں جو خیال پیدا ہوتا ہے اللہ کے سامنے ظاہر۔ اگر ہمارا تصور یہ مضبوط ہوتا کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے تو حالت نماز میں ہمارا دل بہکنے نہ پاتا، ہمارا خیال ہٹنے نہ پاتا، تو ہم نے جیسی عبادت کرنی تھی ویسی عبادت نہیں کی۔ اسی لیے ہمیں یہ اقرار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ تم پوری نماز کے اختتام پر یہ عرض کرو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا۔ پھر یہ اقرار بھی کرو وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اے اللہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، اے اللہ تو اپنے پاس سے مجھے مغفرت عطا فرما، معافی عطا فرما، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، بے شک تو ہی بخشنے والا رحم فرمانے والا۔ جب عبادتوں میں ہمارا یہ حال ہے کہ دوران عبادت بھی اپنے آپ پر ظلم پہ ظلم ہم کرتے جا رہے ہیں، تو بیرون نماز کے بعد صبح سے شام تک بے انتہا ظلم ہم سے ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارا شکوہ ہے بارش نہیں ہو رہی، ہمارا شکوہ ہے پریشانیاں آ رہی، ہمارا شکوہ ہے مصیبتیں آ رہی، ہمارا شکوہ ہے دنیا میں زلزلے آ رہے ہیں، ہمارا شکوہ ہے کہ مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں۔ کیا صرف شکوہ کرنے سے بات مکمل ہوگی؟ گرمی بہت ہے، گرمی بہت ہے، گرمی بہت ہے، گرمی بہت ہے، کیا صرف یہ کہنے سے گرمی دور ہوگی؟ گرمی کو دور کرنے کے کام کرنے پڑے۔
جاڑا بہت ہو رہا، سردی شدید ہو رہی، صرف زبان سے اس کا بار بار اقرار کرتے رہنے سے سردی دور نہیں ہوتی، اٹھ کے سردی کو دور کرنے کی کام کرنے پڑے۔ مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، زمینی آفتیں، آسمانی بلائیں آ رہی ہیں، بار بار صرف اس کا تذکرہ کرتے رہنے سے یہ بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں دور ہونے والی نہیں۔ ان بلاؤں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ہم کو بھی کچھ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کو مختصر کرنے کی کوشش کروں۔ میں نے ابتدا میں چوتھے پارے کی ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرما رہا، اللہ والے متقی لوگ وہ ہیں کہ جب وہ کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، گناہ ہو جاتا ہے، انسان ہے، فطرت ہے، جب وہ کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں یا اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے، اور جو گناہ کرتے ہیں اب اس میں پھر اصرار نہیں کرتے، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، پھر دوبارہ وہ گناہ نہیں کرتے جانتے بوجھتے۔ ہے کیا ہمارا یہ حال؟ ہم گناہوں پہ گناہ کر رہے ہیں، اگر کبھی توفیق مل جائے توبہ کر لیتے ہیں تو پھر فوری گناہ کر لیتے ہیں۔ گناہوں پہ اصرار، میں تفصیل میں لے جانا نہیں چاہتا، ہر انسان اپنا جائزہ لے سکتا ہے، ہر انسان اپنا محاسبہ کر سکتا ہے کہ ہم نے کون سے گناہ کیے، کب ہم نے توبہ کی صدق دل سے، اور پھر اس کے بعد کب ہم پھر دوبارہ گناہوں میں مبتلا ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے کلمات کو رب تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ نوح میں 29ویں پارے میں بیان فرما رہا ہے کہ اے اللہ، میں نے میری قوم سے کہا استغفروا ربکم، کہ تم لوگ اپنے رب سے مغفرت مانگو، انہ کان غفارا، بے شک وہ بخشنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، جب تم مغفرت مانگو گے، استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر بارش موسلا دھار برسائے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، استغفار کے صدقے میں تمہیں مال بھی عطا کرے گا، اولاد بھی عطا کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے باغات بھی بنائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، نہروں میں پانی بھی بہائے گا۔ استغفار کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، استغفار اپنے گناہوں سے معافی مانگنا ہے۔ ہر ایک اپنے گناہوں سے واقف ہے کہ اس کے کیا کیا گناہ ہیں۔ استغفار کرنے کے لیے چار لوگوں میں بیٹھ کے اعلان کرنے کی ضرورت نہیں، لوگوں کو بتا کے توبہ کرنے کی ضرورت نہیں، بندے کا اللہ کا معاملہ ہے۔ اپنے گناہوں پہ پشیمان ہو کے ندامت کے دو آنسو بہا کر تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے معافی مانگو، پھر دیکھو کیسا کرم ہوگا، بارشیں بھی ہوں، کرم ہوگا، مصیبتیں ٹلے گی، بلائیں دور ہوں گی، آفتیں ختم ہوں گی۔ استغفار کے ساتھ ایک اور کام کرنا ہے، میں بخاری شریف کی روشنی میں عرض کروں۔ استغفار اپنے گناہوں کی معافی چاہنا، نیکیاں کرنا، گناہوں سے بچنا، ساتھ میں اللہ کے محبوب بندوں سے دعائیں کروانا، اللہ کے نیک بندوں سے دعائیں کروانا کہ بارش کے نزول کا سبب۔ بخاری شریف اٹھا کے دیکھیں،
باب الاستسقاء اٹھا کے دیکھیں، جمعہ کا دن ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، جمعہ کا دن ہے، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز خطبہ ارشاد فرمائے۔ ایک شخص آیا، آگے بولا یا رسول اللہ، بارش نہ ہونے سے، قحط پڑنے سے جانور ہلاک ہو گئے، راستے کٹ گئے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، اب اللہ سے دعا کیجیے کہ بارش برسائے۔ کیا اس صحابی کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے؟ کیا وہ خود اپنے لیے بارش کے لیے دعا نہیں کر سکتا تھا، مگر آپ کے سرکار سے گزارش کرتا، وہ بھی جمعہ کے دن بھری مجلس میں خطبے کے دوران۔ ذہن میں رکھیں مسئلہ کہ منبر پہ جب خطیب چڑھ جاتا ہے تو عربی کے سوا کوئی اور زبان نہیں بولی جاتی، نہیں پڑھی جاتی، وہ آنے والے عربی میں گفتگو کر رہے ہیں۔ سرکار نے ان کا معروضہ سن لیا، ہاتھ اٹھائے، دعا فرمائی، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اے اللہ ہم پر برسا، اے اللہ ہم کو بارش عطا فرما، اے اللہ ہم کو بارش عطا فرما۔ 3 مرتبہ سرکار نے فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان پر بادل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں تھا، مگر رسول پاک کے لبوں سے دعاؤں کا نکلنا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے بادل اگڑ کے مدینے پہ چھا گئے۔ ادھر سرکار نے دعا کی، سرکار ابھی منبر سے اترے بھی نہیں، بارش شروع ہو گئی، بارش شروع ہو گئی۔ مسجد نبوی کی چھت کھجور کے چھال کی تھی، ایسی کوئی مضبوط RCC کا چھت نہیں تھا۔ بارش ہوتی تھی تو مسجد میں پورا گیلا ہو جاتا اور مسجد کا فرش مٹی کا تھا۔ تو راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب سرکار نے نماز پڑھا کے سلام پھیرا تو میں نے سرکار کی بینی مبارک اور پیشانی مبارک پر پانی اور مٹی کا نشان دیکھا۔ نے اتنا برسا کہ جل تھل ہو گئے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں نماز کے بعد ہم گھروں کو بھی بڑی مشکل سے تھے، بارش برس رہا ہے، موسلادھار بارش، جمعہ کا پورا دن بارش ہوتی رہی، ہفتہ، اتوار، پیر، مسلسل بارش، یہاں تک کہ اگلا جمعہ آ گیا، بارش چل رہی۔ سرکار پھر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، پھر وہی شخص آیا اور آ کے بولا یا رسول اللہ، جانور ہلاک ہو گئے، مکانات گر رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، راستے کٹ گئے ہیں، بارش بہت زیادہ ہو گئی ہے، اب دعا کیجئے کہ اللہ ان کو اس بارش سے بچا دے، یہ بارش رک جائے۔ حضرت انس فرماتے ہیں سرکار نے اپنی انگلی مبارک آسمان کی طرف اٹھائی، زبان سے دعا فرمائی، اللہم حوالینا لا علینا، اے اللہ ہمارے اطراف برسا، ہم پہ نہ برسا۔ سرکار کا انگلی اٹھا کے اشارہ کرنا تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے مدینے کے آسمان سے بادل چھٹنے لگے، بادل چھٹنے لگے، مدینے کے آسمان سے، پورے بادل نہیں چھٹے، صرف مدینے کے آسمان سے آبادی کے حد تک بادل چھٹ گئے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم نے مدینے کے آسمان کو بالکل ناخن کی طرح چمکتا ہوا دیکھا اور اطراف میں بارش ہو گئی۔ تو سرکار کی دعا اور سرکار کو بڑی انتہائی برکت والی شخصیت، حضرت عبد المطلب نے کیا کہا تھا، یہ بھی بخاری شریف کی بات کر رہا ہوں۔ بخاری شریف میں اس حدیث سے پہلے کے بابوں میں یہ حدیث ہے کہ حضرت ابو طالب نے سرکار کی تعریف بیان کرتے ہوئے
جہاں مختلف اشعار پیش کیے تھے وہیں یہ شعر بھی پیش کیا تھا، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى وَعِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ سرکار کا چہرہ اکبر چمکدار ہے، روشن ہے، اور ایسا پیارا چہرہ ہے کہ آپ کے چہرے کے وسیلے سے بارش طلب کی جاتی ہے، آپ کے چہرے کے وسیلے سے مانگا جاتا ہے، بارش برستی ہے۔ اور آپ کی شان یہ ہے کہ آپ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والے اور بیواؤں کے آسرا، سرکار کے چہرے کے وسیلے، سرکار کا دعا کرنا تو بہت بڑی بات، سرکار کے چہرے کے وسیلے سے بھی اگر کوئی دعا کر دیتا ہے تو بارش ہوگی۔ بخاری شریف میں امام بخاری نے اس حدیث کو لا کے یہ بتا دیا کہ حضرت عبد المطلب کا فرمان حق ہے، اور سرکار کے چہرے کے وسیلے سے دعا ہوتی ہے تب بھی بارش ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک اور حدیث نقل فرماتے ہیں۔ راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلے سے دعا کی، اللہ کی بارگاہ میں معروضہ کیا کہ اے اللہ، ہم تیرے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے تھے تو تو ہمیں بارش برساتا تھا، آج ہم تیرے نبی کے چچا کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں بارش برسا۔ حضرت عمر فاروق کا یہ دعا کرنا تھا کہ بارش شروع ہو۔ اللہ کے مقبول بندوں کے وسیلوں سے دعائیں پوری ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، بارش آتی ہے۔ یہ نسخہ تو بہت اچھا ہے، مگر ساتھ میں ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بارش رک رہی ہے تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، فرماتے ہیں بارش نہیں ہونے کے مختلف اسباب میں سے ایک دو سبب اس حدیث میں بیان کیے جا رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لم ينقص قوم المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم۔ جو کوئی قوم ناپنے تولنے میں کمی کرتی ہے تو پر قائد مقرر مسلط کر دیا جاتا ہے، بارش نہیں ہوتی۔ ناپنے تولنے میں کمی کرنے سے، لین دین میں سامنے والوں کا نقصان کرنے سے، اپنا فائدہ کر لینے سے بارش نہیں ہوتی۔ بڑی بڑی مصیبتیں آتی ہیں، ظالم حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں، ان کا ظلم اور جواب بڑھ جاتا ہے۔ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ۔ سرکار فرماتے ہیں، اور جو قوم اپنے مالوں کی زکات روک لیتی ہے ان پر آسمان سے بارش کا برسانا روک دیا جاتا ہے۔ زکات کی ادائیگی میں کوتاہی بہت زیادہ ہو رہی، بارشیں نہیں ہو رہی، تھوڑی بہت جو بارشیں ہو رہی ہیں، کیوں ہو رہی ہیں؟ تو سرکار آخری جملے میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا۔ اگر جانور نہ ہوتے تو ان کو یہ برسایا ہی نہ جاتا، بے زبان جانور ہیں ان کی وجہ سے برسایا جاتا۔ اب ہم ہمارے گناہوں سے نکل کے اللہ کی رحمتوں کے طلبگار اگر ہونا چاہتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لزم الاستغفار، جو استغفار کو لازم کر لیتا ہے، ومن اکثر الاستغفار، جو کثرت سے استغفار کرتا ہے،
جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مصیبت سے کشادگی پیدا کر دیتا ہے، مصیبتیں دور فرما دیتا ہے، ومن کل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، وجعلہ ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور اسے رزق عطا فرماتا ہے ایسے راستوں سے جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ تو بنیادی طور پر ہمیں اپنے گناہوں کا خود جائزہ لینا ہے، اپنے گناہوں سے استغفار کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونا ہے، توبہ کرنا ہے، پھر اللہ والوں سے دعائیں کروانا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز یہ جو پریشانیاں ہیں، بارش نہ ہونے کی شکایت ہے، دور ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم بھی یہی کہہ رہا ہے، احادیث مبارکہ بھی اسی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ دعا فرمائیں کہ الہ العالمین ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ہمیں جو سچے دل سے توبہ کریں ان کی توبہ کو قبول فرما، ہمارے استغفار کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، الہ العالمین ہمیں توبہ کرنے کے بعد دوبارہ پھر ان گناہوں کو کرنے سے بچا، الہ العالمین ہمیں ہم پر کرم فرما، رحم فرما، نفع دینے والی بارش نازل فرما، نفع دینے والی بارش نازل فرما، نفع دینے والی بارش نازل فرما، الہ العالمین اسلام کی عزت کی صحت و عافیت کی لمبی زندگی عطا فرما، ایمان کی موت نصیب فرما، وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔